محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے؟ کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں، اور زبان اور دو ہونٹ بھی، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے، پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا؟ اور تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کا آزاد کرانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا؟
کسی قرابت دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے وہ بدبختی والے ہیں، انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ جو کاتب کن ہو وہ قلم جتا کر لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر کوثر، جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر، تیری بھی مشیت کا قلم دان ہے زہرا، میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا، میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا۔ یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے، سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے، سرور کو فضیلت تیری نسبت سے ملی ہے، حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے، پالے تجھے اجراک کی اوقات کہاں ہے، حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے، حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے، اور ذی شان تیری شان سناتی رہی زہرا، تو مان تیری آن بچاتی رہی زہرا، تو مان تیرا مان بڑھاتی رہی زہرا، قرآن کو قرآن بناتی رہی زہرا، زہرا نے عطاؤں پہ تیری شک نہیں رکھا، قربان کیا تجھ پہ فدق تک نہیں رکھا، قربان کیا تجھ پہ فدق تک نہیں رکھا، اور دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے، تو اس کے لیے رحمت رحمان بنی ہے، جو دیر میں ایمان ہے کل حق کا ولی ہے، اس کل کی قسم کھاتا ہوں تو مثل علی ہے، بی بی تو بڑی اتنی بڑی ہے، حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے، حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے۔ اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر، چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ محمد و آل محمد صلوات۔
بر محمد والی محمد بلندر سلوات. بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی. ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے سکون سارا گیا، دوں سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا. ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے سکون سارا گیا، دوں سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا. چل گئی قلب پہ تلوار، چل گئی قلب پہ تلوار، کمر ٹوٹ گئی. بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی. قتل سکا ہوا خیمے میں نہ آیا پانی، ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی. قتل سکا ہوا خیمے میں نہ آیا پانی، ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی. ہو گئی تیروں کی بوچھاڑ، ہو گئی تیروں کی بوچھار، کمر ٹوٹ گئی. بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی. لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے. لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے. چل گئی قلب پہ تلوار، چل گئی قلب پہ تلوار، کمر ٹوٹ گئی. بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی. بر محمد والے محمد بلندر سلوات. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. بارے دیگر صلوات. آپ اچھے ہیں چچا، آپ اچھے ہیں چچا، پر یہ زمانہ نہیں اچھا. پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا. پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا. جیسے زندہ میں سکینہ ہے ملی بابا سے، اس طرح باپ سے بیٹی کو ملانا نہیں اچھا. آپ اچھے ہیں چچا، قبر اصغر کی بنا کر ہے
حسین آگ سی ریت میں ایک پھول دبانا نہیں اچھا، آپ اچھے ہیں چچا۔ اب ہمیشہ میں رہوں گی سی زندہ میں چچا، میں نہ کہتی تھی مجھے چھوڑ کے جانا نہیں اچھا، آپ اچھے ہیں چچا، آپ اچھے ہیں چچا، پر یہ زمانہ نہیں اچھا۔ ہر خوشی صدقے مزے نب کے خدا دے تجھ کو، ہاں محرم میں خوشی کوئی منانا نہیں اچھا، آپ اچھے ہیں چچا، پر یہ زمانہ نہیں اچھا۔ پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر، اللہم یاد غازی سے نہ خالی رہے، دن رات کبھی، یاد غازی سے نہ خالی رہے، دن رات کبھی، اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی، اور لینے والوں کے تو کشکول بھر دیکھے گئے، لینے والوں کے تو کشکول بھر دیکھے گئے، دینے والے
نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی لینے والوں کے تو کشکول بھر دیکھے ہیں دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی نعرہ صلوات جس نے شبیر سے وفا کی ہے جس نے شبیر سے وفا کی ہے اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے اور اتنی قیمت نہ تھی فرات تیری اتنی قیمت نہ تھی فرات تیری جتنی عباس نے ادا کی ہے جس نے شبیر سے وفا کی ہے نعرہ صلوات سلام کی چند شعر پیش کروں گا دیکھیے کھلی ہے تشنا لبی کی کتاب پانی میں کھلی ہے تشنا لبی کی کتاب وفا دکھا گئی خیبر کا باب پانی میں کھلی ہے تشنا جمال حضرت عباس غماش کو علم جمال حضرت عباس غماش چمک رہے ہیں کئی آفتاب پانی میں کھلی ہے تشنا سوار پیاسا رہا راہوار پیاسا سوار
اگرچہ ڈوب چکی تھی رکاب پانی میں، کھلی ہے تشنا، ہاں پلا پلا کے شہیدوں کے نام پر نکالی خوب یہ راہ ثواب پانی میں، کھلی ہے تشنا، ہائے ادھر سبیل لگائی ادھر مہک، غم حسین کے تازہ گلاب پانی میں، کھلی ہے تشنا، ہاں اگر حسین نہ ہوتے تو مل گیا ہوتا تمام کار رسالت مآب پانی میں، کھلی ہے تشنا، ہی کی کتاب پانی میں، ہاں لگا کے بندشیں آب رواں شہیدی پر عدو کی ہو گئی مٹی خراب پانی میں، کھلی ہے تشنا، ہاں لبے سکینہ سے جو پیاس بن کے ابھرا سمٹ کے آ گیا وہ اضطراب پانی میں، کھلی ہے تشنا، ہاں بجز شجاعت عباس نامور ریحاں لکھا ہے کس نے وفا کا نصاب پانی میں، کھلی ہے تشنا لبی کی، رحم اللہ من کرم فاتحہ۔ جب زانوے حسین عباس مر گئے، جب زانوے حسین عباس مر گئے، صدمے غضب کے صفتے نبی پر گزر گئے، خنجر علم کے دل سے
جگر تک اتر گئے، چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے، واہ حسرتا کے بے کسو بے یار ہو گئے، سر کیسے پیٹے ہاتھوں بیکار ہو گئے، اکبر نے رو کے عرض یہ کی ہے شہزاد، رونے سے اب ملیں گے نہ حضرت کے بھائی جان، لے چلیے گھر میں لاشیں علمدار نوجوان، ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بیوی، دریا پر ننگے سر کہیں بنتے علی نا، بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی نا، چادر اڑا کے وہاں سے امام امم چل، فرمایا لو کریم نگہبان ہم چل، اکبر تو آگے لے کے وہ پرخوں علم چل، سر ننگے پیچھے سید علی ہمم چل، جنگل میں شور نہ لو فریاد آہت حضرت کے پیچھے اسب علمدار ہاتھ، سمجھے یہ سب کے بازو عباس کٹ گئے، سیدانیوں کے تن سے لہو اور گھٹ گئے، بچوں کے ننھے ننھے جگر غم سے پھٹ گئے، رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے، ہر دل پر بھر کر رنجو غم ہو یا سے گر پڑ، خیمے کے در پاس ہو جائے عباس گر پر، چھوٹا یہ شہ سے کہتا تھا آنسو بہا بہا، بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے اے چچا، آیا عالم پھر ان کے نانے کی وجہ ہے، چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا، اماں کی مانگ اجڑ گئی صدمے گزر گئے، بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے، اماں کی مانگ اجڑ گئی صدمے گزر گئے، بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے، جب زالو حسین پر
محمد محمد یا علی مشکل. حاضرین کے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو شامل کرتے ہوئے، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار خالق عالم کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ پالنے والے نے ہمیں در محمد و آل محمد سے جوڑ دیا. روزانہ ہی ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ مجلس کی ابتدا ہو پروردگار کا شکر ادا کرنے سے، کیونکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اس نعمت پر، کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کر دیں گے. اذان گرامی، اس سے پہلے کہ بات کا باقاعدہ آغاز کروں، روز کی طرح آج بھی آپ سے گزارش کروں گا جو بھی تھوڑا بہت فاصلہ آپ کے درمیان ہے اسے پر کیجئے اور ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. آئیں بسم اللہ. اجازت ہے، میری گفتگو کا موضوع غزوات رسول. اس حوالے سے کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے غزوہ خیبر کو پیش کیا. انشاءاللہ کہ وہ واقعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. اذان گرامی، اب تک جو غزوات گزشتہ 7 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان سب کے حوالے سے قرآن کریم میں کچھ آیات نازل ہوئیں، اور وہ تمام آیات، ان میں سے کچھ آیات اس حقیر نے آپ کی خدمت میں پیش کی. توجہ ہے. مگر آج جس غزوے کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس غزوے کا ایک امتیاز یہ ہے، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس غزوے کو ذکر کرتے ہوئے، اسے یاد کرتے ہوئے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں کچھ آیتیں نہیں اتری بلکہ ایک پورا سورہ نازل ہوا. آج آپ کی خدمت میں
نبی کی حیات مبارکہ کے ایک ایسے غزوے کی تفصیل پیش کرنی ہے، تاریخ پیش کرنی ہے کہ جو رسول اور آل رسول کے بہت قریب رہا، کہ جو باقی تمام غزوات کی طرح اس میں بھی میرے مولائے کائنات ممتاز رہے، مگر کسی وجہ کی بنا پر مختلف امت مسلمہ کے مورخین نے اس غزوے کا تذکرہ نہیں کیا، اس جنگ کے ذکر سے کنی کو کترا لیا۔ مگر یہ بھی پروردگار کا ہم پر احسان ہے کہ ہم تک محمد کی تاریخ اور سیرت محمد کے گھر والوں سے پہنچی۔ تو آج آپ کی خدمت میں غزوہ ذات سلاسل کا تذکرہ کرنا ہے۔ میرے نوجوان دوست، کم سن بچے، اس نام کو یاد رکھیے گا۔ کیونکہ آپ کو ممبر کے علاوہ یہ نام بہت کم سننے میں آئے گا۔ غزوہ ذات سلاسل۔ میں غزوے کے پس منظر کو آغاز کرنے لگا ہوں، اگر آمادہ ہیں تو ابتدا سے آخر تک مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ جب اللہ کے رسول غزوہ خندق سے فتح یاب ہو چکے اور اس وقت اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو بعد میں ایک تاریخی حقیقت بن کے سامنے آئی کہ من الآن فصاعدا ہم لا یغزون ونحن نغزوہم، کہ آج کے بعد یہ قریش مکہ کبھی ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے، آج کے بعد ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ تو قریش مکہ کا خطرہ تو اپنی جگہ سے ختم ہو گیا۔ پھر رسول نے مدینہ کے شمال میں واقع خیبر اور اس میں بسنے والے یہودیوں کو بھی شکست دی۔ یوں جو عرب کے یہودی قبائل تھے جو نبی کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتے رہتے تھے، ان کے خطرے سے بھی اسلام اور مسلمان بچ گئے۔ مگر یہاں تاریخ میں ایک نیا خطرہ ابھرنا شروع ہوا۔ کیونکہ اب رسول کی حکومت کا دائرہ اختیار پھیلتا جا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد وہ جو اللہ نے جسے فتح مبین کہا، تفصیل پیش کر چکا ہوں، انشاءاللہ ذہنوں میں ہوگی۔ اس صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ نے بھی رسول کی مستقل حیثیت کو اور اسلام کو ایک مستقل دین کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے۔ اب اس جزیرہ نما عرب میں، اس علاقے میں اسلام کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر تاریخ نے کچھ یوں بات کا آغاز کیا کہ ایک دن، اب یہاں دو مختلف روایتیں ہیں، ایک دن ایک بدو عرب، ایک بادیہ نشین، ایک صحرا میں رہنے والا عرب نبی کے پاس مسجد نبوی حاضر ہوا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ نہیں، اللہ نے ایک فرشتہ اپنے نبی کے پاس بھیجا۔ توجہ ہے، اگر کوئی خاکی دیکھے تو اسے فرشتہ بھی اپنے جیسا خاکی دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ فرشتہ بشر کے سامنے بشری صورت میں آتا ہے۔ جبرائیل کی صفت لوگوں نے لکھی کہ جب اصحاب نبی، توجہ کیجئے گا، ایک عقیدہ، ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں حوالے کرنا ہے، جب اصحاب نبی دیکھتے تھے جبرائیل کو تو جبرائیل انہیں نبی کے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضوان اللہ علیہ کی شکل میں نظر آتا تھا۔ تو جب بھی لوگ آپس میں بات کرتے تھے کہ آج رسول کے پاس تو دحیہ کلبی آیا ہوا تھا، مراد یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل تھے کہ جو دحیہ کلبی کی صورت میں تھے۔ جب اصحاب نبی کے پاس جبرائیل کو دیکھتے تھے تو انہیں وہ نوری فرشتہ خاکی بشر کی صورت میں دکھائی دیتا تھا، مگر جب نبی یا علی جبرائیل کو دیکھتے تھے تو انہیں یہ فرشتہ اپنی اصلی صورت اور حالت میں دکھائی دیتا تھا۔ لہٰذا اب دو طرح کی روایت ہے، ایک روایت جو باہر والوں نے کی، جو خاکی بشر نے دیکھا وہ اس نے بتا دیا، جو نوری حقیقتیں تھیں وہ نوری بشر نے بتا دیں۔ لوگوں نے کہا کہ ایک صحرا نشین عرب رسول کے پاس آیا، ائمہ آل محمد بتاتے ہیں اللہ نے ایک فرشتے کو اپنے نبی کے پاس بھیجا تھا۔ فرشتے نے یا ان کے مطابق اس بادیہ نشین عرب نے آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ،
میں آپ کو بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ کیا خطرہ ہے؟ بتایا گیا کہ عرب کے ایک کنارے پر، سرزمین عرب کے ایک کنارے پر، وہ کنارہ کون سا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اگر تھوڑی سی میرے نوجوان دوست زحمت کریں گے، جیسے قرآن کی آیات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کر سورہ اور آیت کے نشان کو ضرور دیکھنا، ترجمے کو ضرور دیکھنا، پروردگار کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تھوڑی سی محنت اور کر لیں اور ایک بار گھر جا کے نقشہ دیکھ لیں تو آپ کو بہت واضح طور پر سمجھ آ جائے گا کہ خیبر مدینے سے کس طرف تھا، مکہ کس طرف تھا، اور آج جس جنگ کی بات کر رہا ہوں وہ جس قبیلے سے ہوئی وہ قبیلہ کہاں آباد تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نقشے سے اس قوم کی، اس غزوے کی، اس دشمن کی طاقت اور حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر بڑا خطرہ اسلام کو درپیش تھا۔ فرشتہ ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں ایک بہت بڑے خطرے سے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے قبیلہ بنو سلیم۔ کیا نام ہے؟ قبیلہ بنو سلیم۔ یہ لوگ 12,000 کا لشکر تیار کر چکے ہیں، 12,000 جنگجو تیار کر چکے ہیں، اور یہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب آئیے وہ قبیلہ بنو سلیم تھا کہاں؟ اگر آپ مدینہ سے جنوب کی طرف جائیں تو مکہ آتا ہے، توجہ ہے، اسی مدینہ اور مکہ دونوں سے ہی اگر آپ نقشے کے مطابق بائیں جانب جائیں تو بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی آتا ہے، مکے سے جائیں تو راستے میں جدہ آتا ہے، اور مدینے سے جائیں تو بھی کچھ دیر بعد آپ اگر الٹی سمت جانا شروع کریں یعنی مغرب میں جانا شروع کریں نقشے کے مطابق تو بحیرہ احمر آتا ہے۔ مدینے سے بحیرہ احمر کی طرف جاتے ہوئے، مغرب کی طرف جاتے ہوئے، کچھ شمال میں اتر کر بحیرہ احمر کے کنارے یہ قبیلہ آباد تھا۔ اس بات کی بہت اہمیت ہے، میں کوشش کروں گا آپ تک اس کی جغرافیائی اہمیت پہنچ جائے۔ یہ قبیلہ بنو سلیم جو بحیرہ احمر کے پاس واقع تھا، ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بحیرہ احمر کے پار جو افریقی ممالک تھے، چاہے مصر ہو چاہے دیگر علاقے ہوں، اور اسی طرح بحیرہ احمر کے ہی ایک اور سمت واقع رومی سلطنت، یہ عرب قبیلہ ان تمام بڑی بڑی سلطنتوں سے جڑا ہوا تھا، کنیکٹڈ تھا، رابطے میں تھا، کہ اب جنہیں رسول کا اسلام اور مسلمان اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگے تھے، لہذا ایک ایسا قبیلہ کہ جس کا مدینے سے کچھ نہ لگے، مدینے سے 5 دن کی مسافت پر یہ قبیلہ واقع تھا، 5 دن یعنی 200 کلومیٹر کی مسافت، لیکن اسے آمادہ کیا گیا، اس قبیلے کو مدد فراہم کی گئی، اسے جنگی اسلحے سے لیس کیا گیا تاکہ یہ قبیلہ رومی سلطنتوں، مصری سلطنتوں اور مدینے کے مسلمانوں کے درمیان رکاوٹ بنے، اور اس سے پہلے یہ اسلام جو ان کی نگاہ میں خطرہ تھا وہاں نگاہ کرے، یہ لوگ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ خطرے کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، یعنی کس قدر مضبوط تھا یہ قبیلہ اپنی جنگ میں، تبھی تو 12,000 کا لشکر تیار کیا، اور فقط اتنا نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے قبیلے سے لے کر مدینے آنے والے راستے تک پوری راہ میں جاسوس پورے راستے میں پھیلا دیے تھے، یہاں تک کہ جو کوئی مدینے جاتا یا آتا انہیں اس کی خبر ہوتی کہ جب تک ہم مدینے پر حملہ آور نہ ہوں، کبھی ایسا کہیں ایسا نہ ہو نبی لشکر کشی فرما دیں اور ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا خطرہ مسلمانوں کے سر پہ منڈلا رہا تھا، پروردگار عالم نے اپنے نبی کو خبردار کر دیا۔ اب اس کے بعد نبی نے کیا انتظامات کیے، یہاں سے ہم اگلی منزل میں منتقل ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ایک درود کا سہارا دے دیجئے۔
نہیں عزیزوں، ابتدا سے آخر تک اس سے بہتر صلوات پڑھیے نبی کے اعظم۔ نبی نے اس کے مقابلے میں تیاری شروع کی، ایک باجماعت نماز کا اعلان کیا، اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے، اصحاب کو خطرے سے آگاہ کیا، اور انہی اصحاب میں سے سب سے پہلے ایک شخص کو پرچم دیا، لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور اس کی کمان میں کئی سو اصحاب کا لشکر حوالے کیا، اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس خطرے کو مسلمانوں کے سر سے رفع کر کے آؤ، ہٹا کر آؤ۔ اب یہ سپہ سالار مدینے سے نکلا ہے اپنے لشکر کے ساتھ۔ پچھلے 7 دنوں میں 7 جنگوں کی جو تاریخ تھی وہ یہاں اس 8ویں جنگ میں بھی دہرائی گئی۔ بات ذہنوں میں ہے؟ رسول نے ہر میدان میں، ہر مقام پر سب کو موقع دیا تاکہ کل کو کوئی نبی سے شکایت نہ کر سکے، یا رسول اللہ یہ تو علی پہلے فتح کر کے آئے، اگر مجھے موقع مل جاتا تو میں بھی کر لیتا۔ ایک صحابی رسول پرچم لے کر مدینے سے چلے ہیں اس عمومی راستے پر کہ جو مدینے سے قبیلہ بنو سلیم تک جاتا تھا، مگر قبیلہ بنو سلیم تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ اب یہ لشکر کے سپہ سالار کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے اپنی جنگی صلاحیتوں کا اظہار کر کے، کس طرح سے اپنی جنگی تکنیک کا استعمال کر کے، اپنی حکمت عملی کو لگا کر اپنے لشکر کو نہ صرف بچائے بلکہ فتح کو، جیت کو یقینی بنائے۔ اور ان سارے کاموں کے لیے لشکر کے سپہ سالار میں 3 یا 4 خصوصیات ہونا ضروری ہیں، اور یہ ساری خصوصیات قرآن میں پائی جاتی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط نام بتا دیتا ہوں۔ پہلی خصوصیت، لشکر کے سپہ سالار کے پاس علم ہونا چاہیے، جو متفق ہوں۔ اور علم بھی سپہ سالاری میں، جنگ جیتنے میں کسی کام کا نہیں اگر لشکر کا سپہ سالار بڑے دل کا نہ ہو۔ جسے ہم کہتے ہیں کھلے دل کا انسان ہونا، سخی ہونا۔ اور علم اور سخاوت جنگ جیتنے میں کسی کام کی نہیں اگر سپہ سالار شجاع نہ ہو۔ اور ان تینوں صفات سے زیادہ اہم کہ لشکر کا سپہ سالار اگر عالم بھی ہو، سخی بھی ہو، شجاع بھی ہو، جواں مرد ہو، مگر تقوی الہی نہ ہو تو جنگ جیت بھی جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تقوی ہے اللہ کا، یہ خوف خدا ہے، یہ اس کی محبت ہے جو ایک مومن کو اپنے ہر عمل کو اللہ کی خاطر انجام دینے میں مدد دیتا ہے۔ جنگ جیتنے کا فائدہ اس وقت ہے کہ جب یہ جنگ اللہ کی راہ میں جیتی جائے۔ تو یہ 4 صفات ہر کامیاب سپہ سالار میں ضروری ہیں۔ سپہ سالار کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر کامیاب وہ ہوگا جس میں یہ 4 صفات اپنے کمال پر ہوں۔ مجھے ضرورت تو نہیں ہے کہ علی کا علم آپ کی خدمت میں پیش کروں، علی کی سخاوت آپ کی خدمت میں پیش کروں، علی کی شجاعت آپ کی خدمت میں پیش کروں، علی کا تقوی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تقوی جس کے پاس آ جائے اسے متقی کہتے ہیں، تقوی جس کے پاس آ جائے اسے متقی کہتے ہیں۔ میرا مولا امام المتقین ہے۔ ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پر۔ اب سپہ سالار اپنے ساتھ، اپنے ہمراہ لشکر لے کر مدینے سے قبیلہ بنو سلیم تک جانے والے عمومی راستے پر چلنے لگے۔ بنو سلیم نے اس راہ میں آنے والے پہاڑوں اور جنگلات میں اپنے جاسوسوں کا ایک پورا نیٹ ورک پھیلا رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ قبیلے تک یہ لشکر پہنچتا، میں نے عرض کیا تھا نا مدینے سے کتنے دن کی مسافت؟ 5 دن کی مسافت۔ اس سے پہلے کہ لشکر قبیلے تک پہنچتا، لشکر کی خبر قبیلے تک پہنچ گئی۔ لشکر پہنچا ہے قبیلے کی آبادی کے نزدیک۔ اب ذرا تصور کیجئے گا اس منظر کو تاکہ اس کی حقیقت آپ تک پہنچ سکے۔ قبیلہ بنو سلیم آباد تھا ایک گہری اترنے والی وادی میں۔
وادی جو پہاڑوں کے درمیان ہو، اس قبیلے کی وادی کے کئی اطراف میں گھنے جنگلات تھے. جب رسول کے معین کردہ اس سپہ سالار کا لشکر اصحاب رسول کے ساتھ اس جنگل تک پہنچا کہ اب جس کے کنارے میں ایک مشکل اترائی ہے کہ جس اترائی میں اتر کے قبیلہ بنی سلیم آباد ہے، قبیلہ بنو سلیم نے اس لشکر کو اپنی وادی تک پہنچنے ہی نہیں دیا. جب رات تاریک ہوئی، قبیلے کے افراد نے، جنگجوؤں نے جنگل میں اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، نکل کر حملہ آور ہوئے. نتیجے میں کئی اصحاب رسول شہید ہوئے، کئی اصحاب رسول شہید ہوئے. لیکن اس کے باوجود بہت سے اصحاب رسول جان بچا کر مدینے پہنچنے میں کامیاب رہے. اب جب یہ لوگ مدینے پہنچے، جانے کے 5 دن، واپسی پلٹنے کے 5 دن، 10-12 دن لگ گئے. مدینے پہنچے. یا رسول اللہ، بڑا مشکل معرکہ ہے، قبیلے کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں، حملہ ہو جاتا ہے، قبیلے تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا، بے خبری میں مارے جا رہے ہیں. رسول نے ایک دوسرے شخص کو بلا کر اسے علم دیا، جاؤ یہ میدان تو تم مار کر آؤ، یہ قبیلہ فتح کر کے آؤ. بہت مختصر کروں گا کہ یہ بھی اسی عمومی راستے سے چلے ہیں، قبیلے تک پہنچے. اس سے پہلے کہ قبیلے تک پہنچتے جنگل میں حملہ ہوا، پھر اصحاب رسول شہید ہوئے، اور پھر لوگ لوٹے رسول کی بارگاہ میں. اب جب مسلمانوں نے یہ عالم دیکھا کہ یہ دشمن کسی طور قبضے میں، قابو میں نہیں آ رہا، تو خندق کے بعد مسلمان ہونے والے عمرو عاص نے رسول کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ ان الحرب خدعۃ وانا اخدعهم. کہنے لگے یا رسول اللہ، جنگ تو نام ہی مکاری کا ہے، یا رسول اللہ میں مکاری جانتا ہوں، آپ مجھے یہ سپہ سالاری سونپیے. رسول نے پرچم حوالے کیا، اپنے ساتھ کئی اصحاب کا لشکر لے کر چلے ہیں، مگر وہی ماجرا بعینہ دہرایا گیا. پھر مسلمان اصحاب شہید ہوئے اور پھر واپسی لوٹنا پڑا. جب پانی سر سے اوپر گزرنے لگا تو اب نبی نے کہا یا علی مدد. سب مل کر مولائے کائنات کی عظمت پر ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے. رسول اللہ نے مولائے کائنات کو مسجد میں بلایا، اللہ سے دعا کی، علمدار کے حوالے کیا، پرچم کے وارث کے حوالے کیا، اور ایک جملہ فرمایا. تاریخ نے اس جملے کو محفوظ کر لیا کہ الآن ابعث کرارا غیر فرار، اب میں کرار غیر فرار علی کو بھیج رہا ہوں. اب روایت کے جملے، ذرا تصور کیجئے گا اس منظر کو. میں نے آپ کو اس سے پہلے نبی نے 3 لشکر بھیجے، 3 مختلف سپہ سالاروں کی نگرانی میں. میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے حالات پیش کیے. یہاں تاریخ ایک عجیب معاملہ لکھتی ہے. جب علی کی کمان میں لڑنے کے لیے لشکر تیار ہوا تو وہ سارے نمائندے، وہ سارے اصحاب کہ جنہیں رسول نے پہلے علم بردار بنا کر بھیجا تھا، ان سب کو بھی علی کی کمان میں جنگ کرنے کا حکم دیا. فقط اتنا نہیں، روایت کہتی ہے جب نبی علی کو اس جنگ کے لیے، اس غزوے کے لیے روانہ کر رہے تھے تو علی اپنی سواری، اپنے دلدل پہ سوار ہوئے، نبی علی کے ساتھ اپنی سواری پہ سوار ہوئے، اور مدینے سے باہر جنگ مسجد فتح تک، مسجد خیبر تک علی کو وداع کرنے آئے. نبی علی کو مدینے سے باہر تک وداع کرنے آئے. اصحاب فرماتے اس پورے راستے نبی اور علی کچھ بات کر رہے تھے کہ جس کو سننے سے ہم محروم رہے. ادھر علی لشکر لے کر چلے ہیں، رسول اطمینان کے ساتھ دوبارہ مسجد نبوی کی طرف پلٹے ہیں. ادھر اصحاب نے ایک عجیب ماجرا نقل کیا.
قبیلہ بنو سلیم کہاں آباد تھا؟ مدینے سے کس سمت پر؟ اگر کسی کو یاد ہو، مدینے سے مغرب پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے حافظے کو سلامت رکھیں۔ مولا کائنات نے مدینے سے شمال میں عراق کا رخ کیا، مسلمانوں کا لشکر ساتھ ہے۔ علی مدینے سے مغرب کا رخ لینے کے بجائے مدینے سے عراق کی طرف چلے۔ ایک ایک کر کے لوگ آ رہے تھے، یا علی یہ کس راستے پر جا رہے ہیں؟ یا علی یہ راستہ تو عراق جاتا ہے، قبیلہ تو ادھر آباد ہے۔ یا علی یہ راستہ ہماری منزل نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا راستہ صحیح ہو یا غلط ہو، اتنا تو طے ہے کہ اگر علی اس راہ پر چل رہے ہیں تو وہی حق کا راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی بتا گئے علی مع الحق والحق مع علی۔ یدور الحق حیثما دار علی، حق ادھر مڑ جاتا ہے۔ یعنی اب حق نے اپنا راستہ تبدیل کیا۔ لوگ آئے یا علی یہ راستہ الگ ہے، علی نے سب کو اطمینان دلایا اب میں سپہ سالار ہوں، اب میری حکمت عملی کے مطابق جنگ لڑی جائے گی۔ اس سے پہلے تک لوگ اپنے حاصل کیے ہوئے علم کے مطابق حکمت عملی بنا رہے تھے، مگر اب خدائی عطا کردہ علم کی روشنی میں حکمت عملی طے ہو رہی ہے۔ یہاں شکست ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ولی ہی کیا جو کسی جنگ میں ہار جائے، وہ علی ہی کیا۔ اب میری حکمت عملی میں جنگ لڑی جائے گی۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ علی عراق کی طرف چلے ہیں۔ یہ ہو بہو علی نے وہی کام کیا جو رسول نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت کیا تھا۔ جو پہنچ جائے مکہ سے مدینہ شمال کی جانب ہے، جب رسول علی کو اپنے بستر پہ سلا کر چلے ہیں تو رسول مدینے کی راہ پر نہیں نکلے بلکہ مکہ سے اور جنوب یمن کی جانب چلے تھے، تاکہ دشمن کو یہ گمان ہو کہ رسول یمن جا رہے ہیں۔ جو کام رسول نے شب ہجرت میں کیا تھا وہی کام نفس رسول آج غزوہ ذات سلاسل میں کر رہے ہیں۔ علی مدینے سے عراق کی سمت بڑھے ہیں، ادھر قبیلے کے جاسوسوں نے ان تک یہ خبر پہنچا دی اب مسلمانوں کا کوئی لشکر 3 بار پسپا ہو گئے، 3 بار ہار گئے، 3 بار اتنے لوگ مارے گئے، اب وہ لوگ ہماری طرف نہیں آ رہے، نہ جانے عراق کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ علی نے کچھ دنوں کا سفر کیا، اس کے بعد اپنے سفر کے رخ کو تبدیل کیا۔ علی کے جو اب شمال کی طرف آ چکے تھے، مدینے سے اور اوپر عراق کی سمت آ چکے تھے، اب علی نے اپنے رخ کو مغرب کی طرف کیا اور روایت اور مورخین کے مطابق وہ راستہ لیا کہ جو اس قبیلے تک جانے کا غیر معروف راستہ تھا۔ میں مثال دوں آج کے حساب سے، ایک راستہ معروف راستہ ہوتا ہے جہاں سڑک بنی ہوئی ہوتی ہے، جہاں راستے میں آبادیاں ہوتی ہے، جہاں مسافروں کے لیے انتظامات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غیر معروف راستہ، یعنی راستے میں جھاڑیاں ہیں، راستے میں جنگل ہیں، راستے میں پہاڑ ہیں، راستے میں بیابان ہیں، راستے میں حملہ کرنے والے جانوروں کا خطرہ ہے۔ علی نے معروف راستے کو چھوڑ دیا اور غیر معروف راستہ لیا۔ فقط اتنا نہیں کیا، ذرا شیر خدا کی حکمت عملی کو دیکھیے گا عزیزوں۔ آخر میں بیٹھے ہوئے افراد متوجہ ہیں؟ اگر ہیں تو ایک درود سے اظہار کر دیجئے۔ علی نے فقط اتنا نہیں کیا کہ راستہ غیر معروف لیا، علی نے اپنے تمام لشکر والوں کو کہ جن پر علی اس دن نبی کی جانب سے امیر تھے، انہیں حکم دیا کہ ہم دن میں چھپیں گے، رات میں سفر کریں گے۔ حکمت عملی دیکھیے گا خدائی عطا کردہ علم کی۔ ہم رات میں سفر کریں گے۔ علی کے ساتھ ان کے لشکر والے دن میں اپنے آپ کو جنگل میں، پہاڑوں کے دامنوں میں چھپا لیتے تھے، رات میں سفر کرتے تھے۔ جب یوں سفر طے کرتے کرتے اپنے آپ کو، اپنے لشکر کو جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپاتے، علی قبیلہ بنو سلیم کی پشت پر پہنچ گئے۔
وہ قبیلہ اپنی وادی کی اگلی طرف لشکر کے انتظار میں تھا. علی ان کی پشت کی طرف پہنچے. جب قریب پہنچے تو علی نے اصحاب پیغمبر کو حکم دیا کہ اب سب کے سب اپنے گھوڑوں کے منہ کو بند کر لو. اب کسی کی سواری سے کوئی آواز نہیں آنی چاہیے. فقط اتنا نہیں، لوگوں نے نقل کیا علی نے اصحاب رسول کو حکم دیا علمو فراسکم. آسان ترین ترجمہ کروں، گھوڑوں پر جب گھوڑوں کو جنگلوں میں چھپانا ہوتا تھا تو ان پر ایسی جنگلی گھاس کو ڈال دیا جاتا تھا کہ جس سے دور سے گھوڑے دکھائی نہ دے، جسے ہم آج کی زبان میں کیموفلیج کرنا کہتے ہیں. علی نے اپنے تمام لشکر والوں کو حکم دیا اپنے گھوڑوں کو چھپا دو جاڑ جھنکار سے، دور سے دکھائی نہ دے. گھوڑوں کے منہ کو بند کر لیا جائے کپڑے سے باندھ کر، تاکہ کسی کے گھوڑے سے آواز نہ آئے. اور اب رات کا وقت ہے. علی قبیلے کی آبادی کی پشت پر واقع ایک مشکل جنگلی علاقے میں لشکر کو چھپائے بیٹھے ہیں. صبح کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. وہ شخص جو آیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے علی کی اس حکمت عملی کو دیکھا، توجہ کیجئے گا، جب میں نے علی کی اس حکمت عملی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا علی فتح یاب ہوں گے. لہٰذا میں نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ رسول کے ایک بہت بزرگ صحابی کے پاس گیا کہ یہ وادی بڑی خطرناک ہے، رات تاریک ہے، اس وادی میں بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، اس وادی میں بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. اور وہ سچ کہہ رہا تھا. وادی میں بڑے بڑے سانپ بھی تھے، وادی میں بڑے بڑے جانور بھی تھے. ہمارے لشکر کو ان جانوروں سے خطرہ ہے اس سے زیادہ کہ جتنا قبیلے والوں سے ہو. لہٰذا علی سے کہیے، علی سے گفتگو کے لیے بڑی ہمت درکار تھی. علی سے کہیے کہ اس لشکر کو یہاں سے لے جائیں اور پہاڑ کی بلندی پر لے جائیں. علی سے کہا جائے کہ لشکر کو اس جنگلی علاقے اور وادی سے نکال کر پہاڑ کی بلندی پر لے جایا جائے. مجھے نہیں معلوم پہاڑ کی بلندی. ایک صحابی نبی آگے بڑھے، یا علی رات تاریک ہے، سانپوں کے ڈسنے کا خطرہ ہے، جنگلی جانوروں کے حملہ کرنے کا خطرہ ہے، یا علی یہاں سے لشکر کو ہٹائیے. تاریخ کے جملے ہیں، روایت کے جملے ہیں. فلم یجبہ، علی نے جواب نہیں دیا. ایک دوسرے صحابی سے فرمائش کی گئی، آپ سمجھائیے شاید علی آپ کی بات مان جائیں. وہ بھی تشریف لائے. یا علی یہاں خطرہ ہے، یہاں سانپوں سے خطرہ ہے، یہاں جانوروں سے خطرہ ہے. اے علی آئیے پہاڑ کی بلندی پر چلتے ہیں. فلم یکلمہ، روایت کہتی ہے علی نے اسے بھی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ جو سب کو منا رہا تھا، عمرو عاص کہتا ہے کہ اب میں نے خود اصحاب رسول اور لشکر والوں کو کہا کہ علی تو ہماری بات کا جواب ہی نہیں دیتے، اب ہم خود اپنی جان بچا کر پہاڑ پر چلتے ہیں. اصحاب رسول نے عمرو عاص کو جواب دیا کہ اے عمرو، ہمیں رسول نے علی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، علی کو ہم پر امیر بنا کر بھیجا ہے، ہم علی کی بات سے نہیں پھریں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ خطہ ناکام ہو گیا. اب علی جو اصحاب نے لکھا، رات گہری ہوتی جا رہی ہے، فجر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. میرے ساتھ توجہ ہے عزیزوں، جنگ اپنے آخری اور فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہی ہے. اگر متوجہ ہیں تو مولا کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. سب مل کر. جنگ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. لوگ جو علی کے ساتھ لشکر میں تھے انہوں نے روایت کی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہم نے دیکھا لشکر ایک طرف تھا، جب رات تاریک ہوئی تو علی لشکر سے کچھ دور ہٹ کر پوری شب مسلسل ایک درخت کے سائے میں عبادت اور مناجات میں مشغول رہے. یہاں تک کہ جب صبح کا وقت قریب آیا، فجر کا وقت آیا، علی نے نماز فجر ادا کی ہے اور اب تمام لشکر والوں کو حکم دیا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے اور دن کی روشنی میں قبیلے پر حملہ کریں گے. ادھر سے علی چلے ہیں، لشکر والوں کو حکم دیا اپنے گھوڑوں کے منہ سے کپڑے کو ہٹا لو
تاکہ ان کی آواز قبیلے کے دل میں روب ڈال دے. اللہ اکبر. یہ ہے شیر خدا کی جنگی حکمت عملی. آدھی ہار دل سے ہو جاتی ہے تاکہ انہیں خوف زدہ کیا جائے. ادھر سے مسلمانوں کا لشکر قبیلہ بنو سلیم کی وادی کی دوسری جانب سے داخل ہوا ہے. قبیلے والے اصلاً اس بات کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ راستے بھر میں علی کی حکمت عملی ایسی تھی. تو اب جب ان پر حملہ ہوا تو فیصلہ کن ہوا. قبیلہ بنو سلیم کے تاریخ نے لکھا 7 سب سے بڑے پہلوان آگے بڑھے. اور مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس کی تلوار سے واصلے جہنم ہوئے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے. مجھے نہیں معلوم باقی مقامات پر کتنا سچا ہے یا جھوٹا ہے، مگر اتنا ضرور طے ہے کہ اسلام کی جتنی جنگیں ہیں ہر جنگ میں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے. ہر جنگ میں اسلام کو علی کے ہاتھوں ہی فتح ملی ہے. 7 سب سے بڑے پہلوان واصل جہنم ہوئے. قبیلے میں جنہیں قیدی بنایا جانا تھا انہیں قیدی بنایا گیا، جو پہلوان تھے، جو جنگجو تھے. اور جب انہیں قیدی بنایا گیا تو انہیں خطرے کے پیش نظر، کیونکہ سفر بہت مشکل تھا واپسی کا بھی، انہیں خطرے کے پیش نظر رسیوں میں جھکڑا گیا مضبوطی سے. اور ایسا جھکڑا گیا کہ دور سے دیکھنے والے کو محسوس ہو یہ زنجیروں میں جھکڑے لوگ آ رہے ہیں. اس بنا پر اس جنگ کا نام غزوہ ذات سلاسل پڑا. سلاسل کہتے ہیں زنجیروں کو، زنجیروں والی جنگ. یہاں تک بات آ گئی. علی نے یہ جنگ اپنی تلوار سے بہت پہلے جیت لی تھی. علی جب مدینے سے چلے تھے تبھی یہ جنگ علی کی ہو چکی تھی. علی کو یہ جنگ ان کی خدائی عطا کردہ حکمت عملی نے جتائی تھی. اور شاید یہ بھی ایک سبب ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ انسان کی عطا کردہ، انسان کی بنائی ہوئی حکمت عملی اور ہوتی ہے اور خدا کی بنائی ہوئی عطا کردہ حکمت عملی اور ہوتی ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی پائیدار نہیں ہوا کرتی، لیکن خدا کی بنائی ہوئی چیز جسے خدا نے بنایا ہو وہ پائیداری میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے. ادھر علی چلے ہیں قیدیوں کے قافلے کو مدینے کی طرف لے کر. راستہ کتنے دنوں کا تھا؟ 5 دن کا، سب کو یاد ہے نا. ادھر علی چلے ہیں، ادھر اصحاب جو مدینے میں تھے روایت کرتے ہیں نبی قیلولہ فرما رہے ہیں، قیلولے سے تشریف لائے ہیں، نماز ظہر کا یا عصر کا وقت ہوا ہے. آج نبی نے نماز عصر میں ایک ایسی سورہ کی تلاوت کی جو ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی. جب ہم نے نماز کے بعد نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورہ ہم نے پہلی بار سنی ہے، فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل امین میرے پاس آیا تھا اور علی کے جنگ جیت جانے کی بشارت لایا تھا، اور علی کی جنگ کو یاد کرتے ہوئے سورہ عادیات کو لے کر نازل ہوا. یا علی مشکل کشا. رسول نے اپنے اصحاب کے سامنے علی کی فتح اور سورہ عادیات کے نزول کا اعلان کیا. اس اعلان کے 4 دن بعد لشکر اسلام مدینے پہنچا. اللہ اکبر. اب مجھے معلوم نہیں ہے پہلے سورہ عادیات آپ کی خدمت میں پیش کروں یا پہلے نبی کا وہ استقبال پیش کروں جو علی اور ان کے لشکر کے لیے کیا گیا. سورہ عادیات کے جو اس جنگ ذات سلاسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اتری. علی کی حکمت عملی ذہنوں میں ہے. رات کی تاریکی میں سفر کرنا، سخت پتھریلی چٹانوں سے سواریوں کو گزارنا. قرآن میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. قسم ہے، قسم کون کھا رہا ہے؟ راہ چلتا کوئی انسان نہیں جو بات بات پہ قسم کھاتا ہو. قرآن میں اللہ عز و جل قسم کھا رہا ہے.
وہ اللہ کے جو کبھی شمس کی قسم کھاتا ہے، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی دنیا کے عجائبات کی قسم کھاتا ہے، آج وہ پروردگار کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو جنگ میں بہت تیزی سے دوڑ کر دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ فقط سواریوں کی قسم نہیں کھا رہا، فالموریات قدحا، قسم ہے، اب کاش یہ جملہ میں آپ تک پہنچا پاؤں، قسم ہے گھوڑوں کی ان ٹاپوں کی کہ جو جب پتھریلی چٹانوں پہ بڑی تیزی سے دوڑتی ہیں تو چنگاریاں اڑاتی ہوئی دوڑتی ہیں۔ اس علی کا مقام و مرتبہ کوئی کیسے سمجھے گا جس کی جنگ میں دوڑتی ہوئی سواری کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریاں قرآن میں بیان ہو۔ سب مل کر حیدری والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز رفتاری سے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس تیز رفتاری کی وجہ سے ذبحہ، ان کی سانسوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کس قدر تفصیل میں خدا بیان کر رہا ہے۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ان ٹاپوں کی کہ جو سخت چٹانوں پہ دوڑتی ہیں تو چنگاریاں اڑاتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان سواریوں کی کہ جو صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس حملے کے ذریعے سے یا اس صبح کے وقت دشمن کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، صبح کے وقت ان پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اسی حملے کے ذریعے سے ان کفار کے، ان دشمنوں کے درمیان میں پہنچ جاتی ہیں۔ گھوڑوں کا دوڑنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دشمن سے بھاگ کر، ایک دشمن کی سمت۔ اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو دشمن کی سمت دوڑا کرتے تھے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک یہ انسان اپنے رب کی نعمت کا بڑا انکاری ہے۔ میں نے تاریخ سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کیا معاملات اس جنگ میں تھے۔ یہ سورہ عادیات خدا کی قسم علی کی فضیلتوں کے باب میں ایک اضافہ ہے۔ جب یہ سورہ عادیات نازل ہوئی، رسول نے اپنے اصحاب کے سامنے سورہ کی تلاوت کی۔ ابھی علی اور لشکر کی، فتح یاب لشکر کی، جیت کر آنے والے لشکر کی آمد میں کچھ دن ہیں۔ رسول نے پورے مدینے میں اعلان کروایا کہ اب جو لشکر فتح یاب ہو کر آ رہا ہے، سارا مدینہ آ کر اس لشکر کا استقبال کرے۔ نبی کو یہ شوق تھا، نبی کا یہ جذبہ تھا کہ جب بھی علی کی بات ہو ہمیشہ مجمع جمع کیا جائے، چاہے مدینہ ہو یا چاہے غدیر ہو، جب بات علی کی ہوگی تو ہمیشہ بڑے مجمع میں ہوگی۔ اے مدینے والوں، استقبال کے لیے چلو۔ رسول پورے مدینے کے ساتھ لشکر اسلام کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر سے علی اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ روایت کے بڑے حسین جملے ہیں، میں قربان جاؤں اس احترام رسول پر۔ روایت کے جملے، رسول اپنی سواری پر سوار ہیں، علی کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر علی اپنی سواری پر، اپنے دلدل پر دلدل سوار آ رہا ہے۔ فلما رأى رسول اللہ ترجلا، جو ہی علی نے نبی کریم کو اپنے استقبال کے لیے دیکھا، علی سواری سے نیچے اتر آئے۔ اللہ اکبر، ترجلا ومشى الى رسول اللہ، علی نے سواری کو چھوڑ دیا، پیدل رسول کے احترام میں بڑھتے چلے گئے۔ جب رسول نے علی کو پیدل آتے ہوئے دیکھا، اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایک جملہ کہا، یہ جملہ یاد رکھنا آج کی مناسبت سے، ایک جملہ فرمایا، ارکب یا اخی فاللہ ورسولہ راضیان عنکا۔ ساری دنیا جب بھی کسی برگزیدہ شخصیت کا تذکرہ کرتی ہے تو دعا کرتی ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔
نبی نے علی کو مخاطب کر کے فرمایا میرے بھائی دوبارہ سوار ہو جا، تو فاتح بن کے لوٹا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہو جائیں، نہیں اللہ اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہیں۔ روایت کہتی ہے جب علی نے اس جملے کو سنا نبی کی بارگاہ سے، فبکا، علی کی آنکھ میں شکرانے کے آنسو آ گئے۔ پوچھا گیا یا علی کیوں گریا کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول کی بات اور ان کی خوشخبری کو سن کر رو رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رو رہا ہوں۔ اس وقت جب نبی نے علی کو اس شکر کے نتیجے میں گریا کرتے ہوئے دیکھا، میں نے مجلس کی ابتدا کس آیت سے کی تھی، ذہنوں میں ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کر دیں گے۔ جب نبی نے علی کو نعمت کا شکریہ کرتے دیکھا تو نعمت میں اضافہ کر دیا، اور اپنے تمام اصحاب کے سامنے علی کو مخاطب کر کے یہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، یا علی لو لا اشفقت من طوائف من امتی یعتقدون بک ما یعتقد به النصارى فی المسیح، اے علی اگر مجھے اپنی امت کے بعض گروہوں کے لیے یہ ڈر نہ ہوتا کہ وہ اسی عقیدے کو اپنا لیں گے آپ کے لیے کہ جو عقیدہ عیسائیوں نے عیسیٰ کے لیے رکھ لیا ہے، تو آج میں آپ کی وہ فضیلت بتا تھا، ما تمر من نفر من اصحابی الا اخذوا تراب قدمیک، اے علی جب بھی میرے اصحاب میں سے کسی کے سامنے سے گزرتے آپ کے قدموں کی خاک کو اٹھایا جاتا۔ اے علی وہ فضیلتیں بتاتا، کاش کہ اس جملے پر آپ غور کریں، علی کی کون سی فضیلت تھی جو نبی نے نہ بتائی ہو؟ انا مدینۃ العلم، سب کو یاد ہے نا؟ تو مکمل کر دیں، وعلی بابھا، انا باب الحکمت وعلی بابھا، علی صراط اللہ المستقیم، علی النبأ العظیم، علی قاتل الکفرہ، علی قاتل الفجرہ، علی امام البررہ، علی امیر المؤمنین، علی امام المتقین، علی قائد الغر المحجلین، علی سیف اللہ المسلول، علی الغالب علی کل غالب۔ یا علی، نتیجہ آپ کی خدمت، نبی نے علی کے اتنے فضائل بتائے، پھر یہ بھی فرما دیا کہ علی اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، اللہ اکبر، اے علی یہ سب مل کر آپ کی فضیلتیں لکھنے بیٹھے، لما احصوا فضلک یا علی، تو اے علی یہ آپ کی فضیلت کا شمار نہیں کر سکتے۔ وہ نبی جو علی کے بارے میں اتنی فضیلتیں بیان کر گیا، نہ جانے وہ کون سے فضائل ہوں گے جو نبی نے ہم سے چھپائے رکھے۔ کبھی سوچئے گا اس نقطے کو، وہ علی جس کے لیے نبی اتنی فضیلتیں بتا گئے، جو چھپایا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جو ہمیں سے امت کے بھٹک جانے کے، بہک جانے کے، ہماری کمزرفی کی وجہ سے نبی نے جو نہیں بتایا وہ کیا ہوگا؟ اگر بات پہنچ گئی مولا کائنات کی عظمت پر، ایک درود پڑھ دیجیے۔ اور یوں علی کے صدقے لشکر اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک اور بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ یہاں تک بات آ گئی؟ وہ جملہ ذہن میں ہے، جب نبی نے علی کو سواری سے اترتے دیکھا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ ارکب یا اخی، اے بھائی سوار ہو جاؤ، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہیں۔ جانتے ہیں جب میں نے اس جملے کو پڑھا تو خود بخود میرا ذہن کربلا میں آ گیا۔ یہاں پر مدینے میں ایک بھائی نے بھائی سے کہا تھا
مدینے میں نبی نے علی سے کہا تھا علی اے بھائی سوار ہو جاؤ، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہیں۔ ادھر کربلا میں بھی ایک بھائی نے اپنے بھائی سے ایسا ہی جملہ کہا۔ یہاں پر حسین نبی کی نمائندگی کر رہے تھے اور عباس علی کا نمائندہ تھا کربلا میں۔ یہاں پر کربلا میں حسین نے اپنے بھائی کو یہی جملہ کہا تھا، ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان ہو جائے، سوار ہو جاؤ۔ بس عزیزوں، 8ویں محرم کی شب آ گئی۔ آج تذکرہ ہے علی کے لال کا، آج اس کا تذکرہ ہے کہ وہ علی جس نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، جسے سب کچھ، ساری نعمتیں، ساری فضیلتیں بغیر مانگے عطا ہوتی رہیں، اس علی نے اگر دعا میں کسی کو مانگا ہو تو اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ آج علی کی دعا کا تذکرہ ہے، آج باب الحوائج کی یاد منانی ہے، آج آنکھوں کے دریاؤں کے ہر بند کو ہٹا دیجئے کہ آج اس کا تذکرہ ہے کہ جو دریا سے پیاسا لوٹا۔ اجرکم علی اللہ۔ 8ویں محرم کی رات آ گئی نا، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جسے یقین ہو کہ اگلے برس محرم نصیب ہوگا بے شک نہ روئے۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں اگر کوئی، تمام اہل بیت کی ڈھارس تھے حسین، اور حسین کی ڈھارس کا نام عباس تھا۔ وہ جملہ کہتے ہیں نا ہم استغاثے میں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم کو دور کرنے والے، حسین کے صدقے ہمارے غموں کو مٹا دے۔ یقین جانیے کربلا میں جب تک عباس تھے حسین بے آسرا نہ تھے، جب تک عباس تھے حسین نے کہیں اپنی غربت کا مرثیہ نہ پڑھا، جب تک عباس تھے حسین نے کبھی کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع آیا شب عاشور، شمر ملعون کے جس کا تعلق قبیلہ بنو کلاب سے تھا، مولا حسین کے لشکر کے قریب آیا، کہنے لگا لعین این بنو اختنا، جناب ام البنین قبیلہ بنو کلاب سے کہتا ہے ہمارے قبیلے والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے مولا عباس کو آ کر خبر کی، شمر آیا ہے اور رشتہ داری کا حوالہ دے رہا ہے۔ عباس نے فرمایا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آقا حسین تشریف فرما تھے، فرمایا بھائی عباس جاؤ پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں اطاعت حسین۔ وہ عباس کے جو قطعاً شمر سے ملاقات کے لیے راضی نہ تھے، ادھر امام کا امر آیا، عباس اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ کمال اطاعت و وفائے حسین۔ عباس شمر کے پاس آئے، لعین کہتا ہے کہ میں تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امیر سے امان نامہ لایا ہوں۔ پہلا سوال کیا کیا جانتے ہیں؟ وَأَمَّا أَخِيَ الْحُسَيْنِ، میرے آقا حسین کے لیے کیا؟ لعین کہتا ہے فَأَمَّا الْحُسَيْنِ فَلَا أَمَانَ لَهُ، حسین کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ ابو الفضل العباس جلال میں آئے، فرمایا لعن اللہ علیک وعلی امانک، خدا تجھ پر بھی لعنت کرے، تیری امان پر بھی لعنت کرے۔ عباس یہ کہہ کر پلٹے ہیں، روایت کہتی ہے حسین پشت خیمہ سے سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ عباس کے قریب آئے، سینے سے لگایا، بے نفسی انت یا اخی، اے عباس بھائی تجھ پر قربان ہو جائے۔ روز عاشور آیا، جنگ کا آغاز ہوا، اصحاب حسین ایک ایک کر کے راہ حسین میں قتل ہوتے رہے۔ کچھ دیر گزرتی کہ عباس آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے، اے آقا کیا عباس کو اجازت ہے؟ حسین ایک ہی جملہ کہہ کر لوٹا دیتے تھے،
اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم تو میرے لشکر کے سالار ہو۔ دن ڈھلتا گیا، اصحاب حسین قتل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا عباس حسین کی خدمت میں آقا اجازت ہو، وہی جملہ دہرایا، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ مقتل کے جملے ہیں، فنظر یمینا وشمالا، عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں بچا جس کا میں علم بردار تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے میں نہ شرمانا آزادارو، سر کو پیٹ کے باب الحوائج کو پرسہ دینا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسن۔ آج جناب ام البنین کو ان کے لال عباس کا پرسہ دینا ہے، آج شہزادی کونین کو ان کے لال عباس کا پرسہ دینا ہے، رونے میں نہ شرمانا۔ ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں اٹھتی ہے۔ اے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار ہوں۔ سر جھکا کر فرمایا عباس تم ہمارا آسرا ہو، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ عباس سر جھکائے خیموں کی طرف چلے۔ میں نے ارباب مقاتل سے سنا، عجیب منظر دیکھا ہے عباس نے۔ اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا کہ جس خیمے میں بنی ہاشم کے کمسن بچے اور بچیاں جمع تھے۔ خیمے سے گزرتے ہوئے نہ جانے کیا منظر دیکھا، شاید کوئی 4 برس کی بچی اپنے گرد بچوں کو جمع کیے کھڑی تھی۔ اے بچوں غم نہ کرو، اے بچوں اب کچھ دیر کی پیاس ہے، میں چچا سے کہوں گی چچا پانی لائیں گے۔ چچا پانی لائیں گے۔ باب الحوائج نے اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، سوکھے ہوئے پانی کے مشکیزے کو اٹھایا اور گودی میں سکینہ کو لیا اور حسین کی طرف بڑھے۔ عباس کا دل ہو کہ نظر ہو کہ جگر ہو، ہر لحظہ احساس میں رہتی ہے سکینہ، اور اس طرح سے لپٹائے ہے مشکیزے کو پرچم، گویا کہ بھتیجی نہیں بیٹی ہے سکینہ۔ عباس گود میں سکینہ کو لیے پہنچے، حسین نے دور سے آتے دیکھا، سمجھ گئے۔ ایک جملہ عباس سے فرمایا، ایک سکینہ سے فرمایا۔ عزیزوں تھک تو نہیں گئے ہیں نا؟ آخری راتیں ہیں، باب الحوائج کا قمر بنی ہاشم کا ماتم ہے، ابھی مجھے شہادت پڑھنی ہے عباس کی۔ آپ نے اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے، آپ نے رونے میں شرمانا نہیں ہے عزیزوں۔ ایک مرتبہ مولا عباس سے کہنے لگے عباس بڑی سفارش لائے ہو، ہم نہ روکیں گے، جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اور ایک جملہ سکینہ سے فرمایا، اے سکینہ ابھی چچا کی سفارش بن کے آئی ہے، کچھ دیر بعد جب شام غریب آئے گی شمر تماچے مارے گا، چچا بہت یاد آئے گا سکینہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرہ۔ علی کا شیر سوار ہوا ہے، ایک ہاتھ میں پرچم کو تھاما ہے، پرچم سے مشکیزے کو لپٹایا ہے، ایک ہاتھ میں ایک نیزہ سنبھالا ہے۔ عباس نے سواری کا رخ خیمگاہ سے فرات کی جانب کیا۔ 4000 کا لشکر تھا کہ جو حسین کے خیموں اور فرات کے کنارے کے درمیان میں حائل تھا۔ عباس نے اپنی دفاعی جنگ سے نیزوں کا وار کرتے کرتے 4000 کے لشکر کو ایک طرف ہٹایا ہے۔ علی کا شیر فرات کنارے پہنچا ہے، سواری کے قدم پانی میں اترے ہیں۔ شاید عباس اور سواری میں کوئی بات ہو گئی کہ نہ عباس نے پانی پیا نہ سواری نے پانی پیا۔ عباس سواری سے نیچے تشریف لائے،
ایک چلو میں پانی کو بھرا، شاید چلو میں سکینہ کا چہرہ نظر آیا، عباس نے پانی کو ٹھکرا دیا، مگر وفا کا کمال یہ تھا کہ جن چلوؤں کو پانی سے تر کیا تھا وہ بازو بھی کٹوا دی۔ اجرکم اللہ۔ عباس نے مشک سکینہ کو بھرا ہے، خیمگاہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، پھر لائنوں نے حملہ آور کیا، پھر علی کے شیر نے لوگوں کو ہٹایا ہے۔ ایک شقی نے ایک بلند قامت درخت پر چھپ کر ایک تیر چلایا ہے، میرے مولا کا باہنہ بازو شہید۔ یہ رجز پڑھتے ہوا آگے پڑھے ہیں، خدا کی قسم اگر تم میرا ہاتھ کاٹو گے تو میرے ہاتھ کے کٹ جانے کے باوجود بھی میں حسین کا دفاع کرتا رہوں گا۔ ایک تیر چلا، داہنا بازو بھی شہید ہوا، میرے مولا نے مشک سکینہ کو دانتوں میں چھپایا۔ ہرملہ ملون کہتا ہے میں سمجھ گیا عباس کی جان تو مشکیزے کے پانی میں ہے، ایک مرتبہ کمان میں تیر کو جوڑا ہے، رخ کیا ہے، تیر چلا ہے، مشک سکینہ چھدی ہے، پانی کربلا کی خاک پر بہا ہے، عباس نے اپنے رخ کو خیمگاہ سے تبدیل کر لیا۔ سر کو پیٹ کے، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، مجھے عباس کی شہادت پڑھنی ہے، سر کو پیٹ کے ماتم۔ ادھر میرے مولا آسمان کا رخ کیا بار الہ، اگر پانی خیموں تک نہ پہنچے تو عباس کا لاشا بھی نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنا رخ دوبارہ فرات کی جانب کیا، اب لعین چار جانب سے حملہ آور ہوئے۔ روایت کہتی ہے ایک شقی نے تیر چلایا، تیر میرے مولا کی آنکھ میں پیوست۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے ہاتھ جوڑ کر، اگر آپ کی آنکھ میں خاک کا ذرہ بھی چلا جائے، جو پہنچ جائے، اے غربت عباس، اگر آپ کی آنکھ میں ریت کا ذرہ بھی چلا جائے، بے اختیاری میں ہاتھ آنکھ کی طرف بڑھتا ہے، وہ کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہو۔ حق ہے عباس پر اس طرح پرسا کرنے کا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم۔ مختل نے لکھا عباس نے کیسے اپنی آنکھ کے تیر کو ایک مرتبہ اپنی سواری پر ہی اپنے سر کو جھکایا ہے، اپنے زانو اور سواری کی پشت کے درمیان تیر کو روکا ہے۔ ابھی میرا مولا چاہتا ہے کہ اچانک سر کو اٹھا لے تاکہ آنکھ سے تیر نکل جائے، ایک شقی گرز لے کر آگے بڑھا، اثر ابو الفضل العباس زخمی ہوا، ام البنین کا لال اب سواری پہ سنبھل نہ پایا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عباس زمین کربلا پر آ گئے، عباس زمین کربلا پر آئے۔ کربلا کا ہر شہید جب زین سے زمین پہ آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرا مولا زمین کربلا پہ آیا، آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین میرا سلام قبول کیجئے۔ ادھر حسین